کی طرف سے ایک فرمان ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اللہ کا قانون استدراج کیا ہے؟ اللہ کا قانون استدراج یہ ہے کہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں صحیح ہوں. اللہ کی قسم یہ عذاب کی وہ شکل ہے جس کا ذکر کر کے صحابہ رویا کرتے تھے. بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں ٹھیک ہوں, اللہ اس کے دل میں ڈال دیتے تو ٹھیک ہے. استدراج اللہ غصے میں آ کے اسے دھوکے میں رکھتے ہیں. دیکھنے والا پل سمجھتا ہے, حقیقتاً وہ کھڈا ہوتا ہے, دوزخ کی کھائی ہوتی ہے. بندے شیشہ سمجھتے ہیں, حقیقتاً پانی ہوتا ہے. بندے چھت سمجھتے ہیں, بادل سمجھتے ہیں, حقیقتاً اس بدلی کے ٹکڑے میں عذاب ہوتا ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اللہ دھوکے میں رکھ کے اسے وہاں لا کے پھنسا دیتا ہے کہ بچنا ممکن نہیں رہتا. عجیب حالت ہے. ہم فقیروں سے کتنے دنیا داروں کی یہ بحث ہوئی, میرے کانوں کو وہ جملے یاد ہیں, بھئی اگر اللہ تم پہ راضی ہے تو تمہارے پاس روپیہ کیوں نہیں؟ او بھئی اللہ کی قسم روپیہ رب کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے. جو نشانیاں بیان کی تھیں دنیا کی طرف راغب ہو جانے کی, اس میں اربوں کی بلڈنگیں بھی تھیں. یتطاولون البنیان, کہ لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں گے, بلڈنگیں بنانے پہ فخر کریں گے. ایک ملک کہے گا کہ میری بلڈنگ زیادہ اونچی, دوسرا ملک کہے گا کہ میری بلڈنگ زیادہ اونچی. فتنافسوها, باقی جن لوگوں کے پاس بلڈنگ نہیں ہوگی ان کے دلوں میں تنافس ہوگا کہ ہم نے بھی ایسی بنانی ہے, میں نے بھی اس طرح کی گاڑی لینی ہے, میں نے بھی اس طرح کا مکان بنانا ہے. یعنی دنیا کے مقاصد بھی, زندگی کے مقاصد بھی دنیا کے گرد گھومیں گے. فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اللہ جب روپیہ پیسہ دے گا تو وہ پیسے والے بندے, بزنس مین بندے, تاجر بندے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے دین کو پیچھے کر کے دنیا جدید پیسے کا اظہار, پتہ چلے کہ میں امیر ہوں. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب وہ بے دین ہوں گے, خرابیاں ان میں آئیں گی, بربادیاں ان میں آئیں گی, تو میں اللہ اس قوم کو اجاڑ کے رکھ دوں گا. دمرناها تدمیرا, ای خربناها تخریبا, ای اہلکناها, میں ہلاک کر دوں گا. تخریب پیدا ہو جائے گی, معاشرے ٹوٹ جائیں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. قال تعالی حتى إذا أخذنا مترفيهم وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء وقال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اللہ تعالیٰ کی حمد, تعریف رسول کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی قدر پہ درود و سلام کے بعد لائق احترام عزیز دوستوں, بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں, بڑے ہی مختصر وقت میں انتہائی جامع اور اہم ترین پیغام آپ تک پہنچانا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ میری آج کی اس گفتگو کو ہم سب کے لیے نافع بنائے. دوستو, بغیر لمبی چوڑی تمہید کے موجودہ حالات ہم سب کے سامنے, اور ان حالات کے پیدا کرنے میں ہمارا اپنا کردار ہے. توجہ فرمائیے, اور ہم سارے یہ جائزہ لیں کہ اگر یہ کائنات تباہ ہوتی ہے, نقصان ہوتا ہے, اس نقصان ہونے میں میرا کتنا حصہ ہے. اگر میرا حصہ نہیں ہے تو پھر میرا نقصان کیوں ہو رہا ہے, میری نسل کا نقصان کیوں ہو رہا ہے. یہ وہ بنیادی مقدمہ ہے
کہ دنیا میں جو مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے اس میں میرا کیا حصہ ہے؟ امت مسلمہ زوال پذیر ہے، اس میں میرا کیا کردار ہے؟ میں تو ایک عام آدمی ہوں، گلی محلے میں رہتا ہوں، روٹی کھاتا ہوں، بچوں کو پالتا ہوں، میرا کیا کردار ہے؟ یہ وہ بنیادی تصور ہے آج کے خطبہ میں۔ اور دوسرا تصور یہ ہے کہ اللہ جب کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کی سنت کیا ہے؟ کیا اچانک سوئے ہوئوں کو اللہ تباہ کر دیتے ہیں؟ بغیر کسی بات کے اللہ تعالیٰ برباد کر دیتے ہیں؟ یا کوئی اسباب ہوتے ہیں؟ اگر وہ اسباب ہوتے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ اس وقت غزہ میں، فلسطین میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، جب سے کائنات بنی ہے آج کے دن تک اس قسم کا ظلم کسی دور میں نہیں ہوا۔ نہ اس قسم کے آلات حرب ایجاد ہوئے تھے، نہ اس قسم کا بارود ایجاد ہوا تھا، نہ اس قسم کے ہائیڈروجن بم جو بندوں کو پگھلا کے پانی کر دے۔ دنیا کے بہترین لوگ بدترین آزمائش کا شکار ہیں۔ آیا یہ ان کی آزمائش ہے یا اس میں ہماری بھی کوئی آزمائش ہو رہی ہے؟ عزیز دوستو، قابل احترام بھائیوں، جذبات سے نکل کر کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آج کے جمعہ میں ہم یہ بیانیاں بنائیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں لیکن ہم کر نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بڑا واضح فیصلہ دے دیا کہ جب مسلمان یہود کی نقالی کرنے میں فخر محسوس کریں گے، اللہ مسلمانوں سے قیادت چھین لیں گے۔ شبرم بشبرن ذراعم بذراع لو دخلوا جحر ضب دخلتموہ۔ دنیا میں یورپ ایک ٹرینڈ بن جائے گا، ایک برانڈ بن جائے گا، اور دنیا اس برانڈ پہ اترانا فخر سمجھے گی، اور جب دنیا یورپ کے برانڈ پہ فخر کرے، اسے بڑا سمجھے، تو سمجھو ان سے قیادت چھین گئی۔ توجہ فرمائیے، میں بڑی مختصر بات میں آپ کو منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ کیا ہم سارے یورپ کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے؟ ہمیں لاکھ امریکہ سے اختلاف ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں عظیم اختر یہ بڑا ذمہ دار ممبر ہے، تم کیا بات کر رہے ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان میں نوجوانوں کے اندر زیادہ طلب پاکستان میں رہنے کی ہے یا امریکہ میں جانے کی ہے؟ کیا ہمارے خاندان میں جو امریکہ میں ہوتا ہے اس کے بارے ایک روب نہیں ہوتا خاندان میں، یہ امریکہ ہوتا ہے؟ یورپ کا نیشنلٹی ہولڈر ہے، برطانوی فلاں ادارے میں کام کرتا ہے، یہ کمپنی برٹش ہے، یہ امریکن ہے، یہ برطانوی ہے، اس کا ہیڈ آفس برمنگم ہے، یہ میڈیسن جو ہے یہ یورپ کی کمپنی کی ہے، انہوں نے ریکوائر کی ہے، انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے ہی ویریفائی کی ہے۔ کیا معیار پاکستان ہے، اسلامی دنیا ہے، اسلام ہے، حضور کی حدیث ہے، یا زندگی گزارنے کا معیار یورپ ہے؟ اور اقبال نے کہا تھا تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو رولاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تن آسانی۔ بھی میرا کیا کردار ہے؟ اسلام کو تو عزت دیتا ہے، قرآن کو عزت دیتا ہے، یا گھر میں ہر آئے گئے مہمان کو انٹری دکھاتا ہے، گیٹ دکھاتا ہے، ٹائل دکھاتا ہے، بچے کے بارے یہ بتاتا ہے بچہ یورپ ہوتا ہے، یہ ڈگری لے لی، یہ ڈگری لے لی، یہ ڈگری لے لی، مدرسے پہ فخر کرتا ہے، مسجد پہ فخر کرتا ہے، بچے کی نماز پہ فخر کرتا ہے،
ہمیں فخر کس چیز پہ؟ یورپ کی نقالی پہ. اور حضور نے فرمایا جب تم یہود کی اتباع کرنے لگو، ان کی تقلید کرنے لگو، حتیٰ کہ مسلمانوں تمہارا عالم یہ ہوگا، تمہاری کیفیت یہ ہوگی، اگر یہودی چلتے چلتے گو کے سوراخ میں پیر تو نہ دے گا نا تو تسی بھی پیر تو نہ دیو گے کہ یہودی نے پیر تو نہ پیر دیا. یہاں ایک گلی محلے سے لے کے ہماری ایلیٹ کلاس تک فخر کیا ہے؟ انگلش بولتا ہے، یورپ ہوتا ہے، امریکہ کا نیشنلٹی ہولڈر ہے، امریکہ کی نیشنلٹی ہے. یوں بات کرتے ہیں، اللہ کی ذات معاف فرمائے، جیسے اللہ کی طرف سے قبولیت کا سرٹیفکیٹ آ گیا. آپ کے پاکستان میں چلنے پھرنے والا آدمی، نوجوانوں کے اندر رہنے والا، یونیورسٹیوں میں، یہ آپ کے باٹا پور کا علاقہ، جائیے دیکھیے، پوچھئے کتنے لاکھ نوجوانوں نے درخواستیں دے رکھی ہیں ہمیں یورپ کا ویزا ملنا چاہیے، اگرچہ ہمیں اعتراف کرنا پڑے کہ ہم قادیانی ہیں. آپ نفرت کرتے ہیں یہودی سے، خاک کرتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جب سلام پھیرتے ہیں یا امریکہ تیرا ہی آسرا. یہ عربوں نے کیا کیا ہے؟ قطر نے کیا کیا ہے؟ این جس دن روئے زمین کے افضل ترین بچے مسجد اقصیٰ کے گرد پگھلائے جا رہے تھے، 40 کروڑ ڈالر کا جہاز ٹرمپ کو پیش کیا جا رہا تھا، تمہاری نسلیں اجاڑ دی، تمہارے بچے بھوکے مار دیے، تمہاری عزتیں انہوں نے لوٹ لیں، تمہاری عصمتیں انہوں نے تار تار کر دی، لیکن غلامی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اور یہاں تعویلیں کر رہے ہیں. جی معیشت کا دور ہے، سعودیہ معاشی طور پہ بڑا مضبوط ہے، یہ معیشت کی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب تم معیشت سر پہ سوار کر لو گے، تم دنیا کی محبت میں اتنے آگے چلے جاؤ گے کہ یورپ کا کفر کا مقابلہ کرنے سے تم ڈرو گے، تمہارے دل کمزور ہو جائیں گے. حب الدنیا و کراہیت الموت، جب روپیہ، پیسہ، بزنس، تجارت اور یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ روٹی، اس کی جب محبت دل میں اترے گی تم کفر سے ٹکرا کے مرنے سے بھاگو گے. جب یہ کیفیت تمہارے اندر آ جائے، توجہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا پھر غیر تم پہ یوں ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے. کب؟ جب تم دنیا کو ترجیح دو گے، دنیا کو پسند کرو گے. یہاں آپ کسی دیندار بندے کے ساتھ بیٹھ جائیں، جی کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، فیکٹری بہت اچھی چل رہی. ان بزنس مینوں کی زندگی سے روپیہ نکال دو، یہ گونگے ہو جائیں، ان کے پاس موضوع ہی نہیں کوئی بات کرنے کے لیے. قرآن کی کسی آیت پہ بات کر سکیں، حضور کے کسی فرمان پہ بات کر سکیں. آپ کسی بزنس مین کے ساتھ 15 منٹ کے لیے بیٹھیں اور اسے کہیے حضرت بزنس پہ بات نہیں کرنی، روپے پہ بات نہیں کرنی، آؤ کسی دین کے موضوع پہ بات کرو. اللہ کی قسم آپ کو اندازہ ہوگا بندہ کنگال ہے، بندہ غریب ہے. بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب غیر قوم میں تم پہ ٹوٹ پڑیں گی تو نشانی یہ ہوگی یفت الجارہ، تجارت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ گھر کی عورتیں جو ہیں انہیں کہا جائے گا گھر کے کام کاج چھوڑو، تجارت میں ہمارے ساتھ تعاون کرو. اور اب ہمارے پاکستان میں کتنے فیصد لڑکیاں جو ہیں آن لائن، ایمیزون، بزنس کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن بزنس کو سر پہ سوار کر کے مقصد حیات بنا لینا. اگر آپ نے روپیہ تو بذات خود بری چیز نہیں، جب روپیہ آتا ہے اس کے حقوق بھی ہیں. حقوق کیا ہیں وہ اسلام بتاتا ہے، وہ پتہ نہیں. یہودی اپنے پیسے کے حق کو جانتا ہے کہ یہ مسلمان کے خلاف استعمال کرنا ہے. عیسائی اپنے پیسے کے حق کو جانتا ہے، قادیانی اپنے پیسے کے حق کو جانتا ہے. ایمان میرا قرآن پہ، اور قرآن کہتا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. پاک ستھرا نفیس اعلیٰ چنا ہوا اپنے مال میں سے
لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تم نے کھلے ہاتھوں سے پروجیکٹیو نیکی پہ خرچ کرنا ہے اپنی زندگی میں. بھائی امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس سے آپ نے کیا کیا؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ دکھ ہے جو میں آپ سے پھول رہا ہوں، یہ دل کی تکلیف ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن مجید کی آیت سنیں اور اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کس کے بارے بات کر رہے ہیں. توجہ فرمائیے. فرمایا جب ہم قوموں کو غرق کرنے کا، برباد کرنے کا پروگرام بناتے ہیں تو ان میں کچھ علامتیں ظاہر کر دیتے ہیں. شوگر کی علامتیں ہوتی ہیں نا، بندہ جا کے کہتا ہے میری پڈلیاں درد کرتی ہیں، میرا منہ خشک ہوتا ہے، مجھے سانس چڑھتا ہے، دل گھبراتا ہے. ڈاکٹر ان علامتوں سے اندازہ لگا دیتا ہے کہ بندے کو شوگر ہے. یہ جو علامت قرآن مجید بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ بھلا میرے آپ کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی قوم کو، کسی علاقے کو، کسی بستی کو برباد کرنے کا پروگرام بنا لیتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، ہم اس علاقے میں رہنے والے امیر بندے، اخذنا مترفیہا، امرنا مترفیہا، ہم اس علاقے ایریے کے امیر طبقے کو ففسقوا فیہا، فسق و فجور میں مبتلا کر دیتے ہیں. امیر طبقہ بے مقصدیت میں، آوارگی میں، دنیاوی خیالات میں. امام مجاہد نے تفسیر کی ہے اخذنا مترفیہا، یعنی ان کے شریر ذہن، امیر طبقے کا شر والا پلان، ان کے وہ تمام تر خیالات جو صرف دنیا تک محدود ہوتے ہیں، وہ امیر الیڈ طبقہ اس کی تکمیل میں لگ جاتا ہے. آپ کسی بزنس مین سے بیٹھے، توجہ فرمائیے، آپ اس سے پوچھئے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ سب کو دے بھائی، میرا تو غرض یہ ہے کہ آپ اللہ سے اللہ دے بھی اور اس کے ساتھ اللہ ہمیں اس مال کے حقوق بھی سمجھنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن دنیا سے جانے کے بعد میرا آپ کا آخرت کا نقصان نہ ہو، اور دنیا میں میرا مالدار ہونا دنیا کے لیے باعث عذاب نہ ہو. دنیا کے لیے باعث عذاب ہے. بعض مالداروں کا مالدار ہونا ان کی نشانی کیا ہے؟ اخذنا امرنا مترفیہ ففسقوا فیہا، ان کی نسلیں خراب ہو جائیں گی، وہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے، فحاشی آ جائے گی، آزادی آ جائے گی. مفسرین نے لکھا ہے کہ نسلیں بے نمازی ہو جائیں گی، الرعاء استغنا، بے پرواہ ہو جائیں گی، دین کو ضرورت نہیں سمجھیں گی، اللہ رسول کو ضرورت نہیں سمجھیں گی، مسجد مدرسے کو، منبر محراب کو ضرورت نہیں سمجھیں گی. کیا الیڈ طبقہ، امیر طبقہ، آپ اس کے پاس بیٹھیں، ان سے کوئی پروجیکٹ آپ شیئر کریں، آپ جانتے ہیں کہ کہیں بیٹھے بڑے بڑے بزنس مین اسلام کے لیے سوچ رہے ہیں، دین کے لیے سوچ رہے ہیں، قرآن مجید کے لیے سوچ رہے ہیں، اپنی اولاد کی آخرت کے لیے سوچ رہے ہیں، مارکیٹ میں دینی فہم کے لیے سوچ رہے ہیں، سود کے بارے پلان بنا رہے ہیں، مارکیٹ سے کرپشن کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں، رشوت کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، اس نظام کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، بینکنگ سسٹم کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. کوئی آپس میں مل جل کے اسلامی اصولوں کے مطابق کام کرنے کا کوئی لائحہ عمل تشکیل دے رہے ہیں، کوئی اسلامک یونیورسٹی لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، اسلام کے اصولوں کے مطابق تعلیم کے سسٹم کو لانا چاہ رہے ہیں. اور میرے بھائیوں، آپ کی اس محمدی مسجد کی چھت کے نیچے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ایک بندہ اکیلا کھڑا ہو کے یونیورسٹی کھڑی کر سکتا ہے. دھیان نہیں، توجہ نہیں. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں تمہید میں کہ اللہ جب قوموں کو غرق کرتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کردار ہوتے ہیں. میں نے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو قوم غرق ہونے کی طرف جا رہی ہے، اس میں میرا آپ کا کیا کردار ہے. امیر بندہ، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، جب ہم نے کو قوم غرق کرنا ہوتی ہے، ہم اس قوم کے امیروں کو خراب کر دیتے ہیں. اور خرابی کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، دین سے دوری.
فجر کی نماز میں کیا حالت تھی یہاں، آج عصر کے ٹائم کیا حالت ہوگی، مغرب ٹائم یہ بندے کہاں جائیں گے؟ امام سماع فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے 40 سال میں نے تکبیر اولا سے نماز پڑھی، ایک دن میری نماز رہی، اس دن میری ماں فوت ہوئی تھی۔ امام حید فرمایا کرتے تھے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جو بندہ جان بوجھ کے تکبیر اولا چھوڑ دیتا تھا، اگر وہ سلام لے لیتا، سلام لینے کے بعد اپنے ہاتھوں کو غسل کروایا کرتے تھے۔ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ، فَفَسَقُوا فِيهَا، فسق کا مطلب ہے آگے پیچھے کرنا، دین کو پیچھے کرنا، دنیا کو آگے کرنا۔ اور میرے اہل حدیث، تجھے یہ نہیں پتا کہ نماز فرض ہے؟ تجھے یہ نہیں پتا کہ جمعہ کے خطبے میں، جمعے کے خطبے سے پہلے آنا فرض ہے؟ جمعہ دین ہے، جمعہ ایمان ہے۔ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، گاڑیاں ماشاءاللہ ہیں، الحمدللہ اچھے برانڈ کے کپڑے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ بہترین ناشتہ ہے، خوشبوئیں ہیں، ملازم ہے، سب کچھ ہے، لیکن جمعے میں ملتے ہیں آ کے، جب نماز کھڑی ہونے لگتی ہے بھاگے بھاگے آتے ہیں، اللہ پہ احسان چڑھا کر کے واپس جا کے کہتے ہیں جی جمعہ پڑھ کے آ گئے۔ ففسقوا فیہا، جب ہم قوموں کو غرق کرتے ہیں تو امیر طبقہ، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کے بارے غیر سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ کیا امیر طبقے میں کام کرنے کی ضرورت نہیں؟ انہیں سنجیدہ بنانے کی ضرورت نہیں؟ یہ جو ہم نے بیانیہ بنایا، یہ جو کھینچا تانی ہے، یہ جو اسلوب ہے، خدا قسم یہ کسی سے لگاوٹ کی بنیاد پہ نہیں ہے، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ یا تو آپ یہ بتائیے کہ خرابی نہیں ہے، جو ہی پیسے آتے ہیں ساتھ ہی برانڈ آ جاتا ہے، ایش پپی، پھر یہ بھی نہیں سمجھتے کتے کی چمی۔ پپی کسے کہتے ہیں؟ پپی کتے کو کہتے ہیں، یورپ کا نام ہے، منہ ٹیڑھا کر کے لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان کی تھیں دنیا کی طرف راغب ہو جانے کی، اس میں اربوں کی بلڈنگیں بھی تھیں، یتطاولون البنیان، کہ لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں گے، بلڈنگیں بنانے پہ فخر کریں گے۔ ایک ملک کہے گا کہ میری بلڈنگ زیادہ اونچی، دوسرا ملک کہے گا کہ میری بلڈنگ زیادہ اونچی۔ فتنافسوها، باقی جن لوگوں کے پاس بلڈنگ نہیں ہوگی ان کے دلوں میں تنافس ہوگا کہ ہم نے بھی ایسی بنانی ہے، میں نے بھی اس طرح کی گاڑی لینی ہے، میں نے بھی اس طرح کا مکان بنانا ہے۔ یعنی دنیا کے مقاصد بھی، زندگی کے مقاصد بھی دنیا کے گرد گھومیں گے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ جب روپیہ پیسہ دے گا تو وہ پیسے والے بندے، بزنس مین بندے، تاجر بندے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے دین کو پیچھے کر کے دنیا جدید پیسے کا اظہار، پتہ چلے کہ میں امیر ہوں، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب وہ بے دین ہوں گے، خرابیاں ان میں آئیں گی، بربادیاں ان میں آئیں گی، تو میں اللہ اس قوم کو اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ دمرناہا تدمیرا، ای خربناہا تخریبا، ای اہلکناہا، میں ہلاک کر دوں گا، تخریب پیدا ہو جائے گی، معاشرے ٹوٹ جائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ذرا گھروں کا جائزہ تو لیں، کیا حالت ہے بچوں کی؟ غسل کا بچوں کو پتہ نہیں، ماشاءاللہ 10 کروڑ گن کے سوتا، بھئی اللہ 20 دے، لیکن آخرت کی تیاری بھی کروا۔ یہ دین سے غافل کیوں ہے؟ یہ دین سے بے خبر کیوں؟ فَفَسَقُوا فِيهَا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اس بستی میں رہنے والوں میں یہ نشانی پائی جاتی ہے تو برباد کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہمیں کیا بچتے نظر آ رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بھی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں،
ناؤز باللہ ہم نے کلمہ پڑھ کے پتہ نہیں کوئی اسلام پہ احسان کر دیا. میرے بھائی آزمائش غزہ والوں پہ نہیں آئی. توجہ فرمائیے, حضور نے فرمایا تھا کائنات کے خیر والے لوگ فلسطین میں آباد ہیں, مسجد اقصیٰ کے گرد آباد ہیں. لوگوں جب انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا جائے, جب انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا جائے, جب ان پہ آزمائشیں اترنے لگیں, جب یہ رسوا کر دیے جائیں, پریشان کر دیے جائیں, تنگ کر دیے جائیں, تم سمجھو کہ کائنات سے اللہ نے خیر کو اکٹھا کر لیا. غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا, دیں ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت. ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ, ہم سے اللہ کام لے گا, ہم تو عملی منافق ہیں. آپ الاسلام نے فرمایا تھا جو بندہ 3 جمعے تہاوناً غیر سنجیدگی سے گزار دے, 3 جمعے یعنی سنجیدہ نہ لے, آ گیا نہ آ گیا, نہ آ گیا, نہ وقت کا پتہ, نہ اہمیت کا پتہ, نہ جمعے کے دن کا پتہ, نہ جمعے کی پہلی اذان کا, نہ دوسری اذان کا, نہ خطبے کے شروع سے آنے سے پہلے کا, نہ جمعے کے اندر بیٹھنے کا, سارا کچھ خبر ہے. دفتر کے آداب ایٹیکیٹ آتے ہیں, ممبر, محراب, مسجد, خطبہ, جمعہ, ان علامتوں سے واقف نہیں. تہاوناً 3 جمعے جان بوجھ کے غیر سنجیدہ رہے, کتب من المنافقین, اللہ حضور نے فرمایا میرے اس امتی کو منافقوں میں سے لکھ دیتے. ہم بات بات پہ کہتے ہیں ہم منافق نہیں ہیں, بھی جمعے کو سنجیدہ لیتے ہو. اصول وہ جو رسول نے غرق کیوں ہوں گی قوم میں, بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. بھئی ہمارا کردار ہے, ہم نے جمعے کی توہین کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 40 دن جو بندہ تکبیر اولا کے ساتھ 5 نمازیں پڑھے, اللہ اسے منافقت سے براءت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. میرے نوجوانوں, میرے چند بزرگوں کے سوا میں آپ سے مخاطب ہوں, پوری زندگی میں ایک ٹینور بھی 40 دن کا ہے کہ آپ نے 5 نمازیں تکبیر اولا سے پڑھی ہوں. جو بندہ 5 نمازیں 40 دن تکبیر اولا سے پڑھ لے, اللہ اسے منافقت سے آزادی براءت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. آپ کے پاس منافقت سے براءت کا سرٹیفکیٹ ہے؟ حضور نے فرمایا فجر منافق پہ بھاری, عشاء منافق پہ بھاری. فجر ہے زندگی میں نہیں, عشاء ہے نہیں, 40 دن تکبیر اولا سے 5 نمازیں پڑھی نہیں, جمعہ کو سنجیدہ لیتے ہو نہیں. مجھ سے بڑا پکا مومن کوئی نہیں. سینگ ایسے پھنسائیں گے مسئلہ پوچھتے ہوئے جس طرح 7 سال کی درس نظامی کی ہوئی. امام آمش رحمت اللہ علیہ 70 سال لمبی عمر پائی, 70 سال تک تکبیر اولا نہیں رہی. 70 سال تک بات کر لینا, سن لینا, جمعہ کو غیر سنجیدہ لینا, نماز کو غیر سنجیدہ لینا, فَفَسَقُوا فِيهَا دین کو پیچھے کرنا, یہ مسئلہ ہوگا کائنات کے تباہ ہونے کا, غرق ہونے کا. اور جس بندے میں یہ نشانیاں, یہ علامتیں ہیں, کائنات کی بربادی میں اس کا کردار ہے. میں نے یہاں جمعے میں کہا تھا محمدی مسجد میں ساہیاں والا میں کہ دلیری کرو, بتایا کرو, جب خطیب کا, امام کا ٹائم لینا ہو جنازہ کے لیے تو بتایا کرو کہ خطیب صاحب, امام صاحب, ہمارا باپ پکا بے نمازی تھا, میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو جنازہ پڑھاتا ہے. اگر آپ نے شادیوں میں موسیقی نہیں روکنی تو ہمیں دلیری کرنا ہوگی کہ ہم بائیکاٹ کریں. اگر بے پردگی ختم نہیں کرنی, آپ کو یہ کرنا پڑے گا. میرے بھائی بھی سارے کر رہے ہیں, سارے دوزخ میں جائیں گے, ہم بھی چلے جائیں. دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اس کے ساتھ بڑا اٹیچ کرتی. حضور نے فرمایا کہ لوگ یہ حدیث سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں. اذا رأیت اللہ, اذا رأیت اللہ یؤتی العبد
جب تم دیکھو اللہ کسی بندے کو من الدنیا یؤتی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب، ایک بندہ معصیت بھی ہے، گھر کے اندر دین بھی نہیں، آزادی بھی ہے، موسیقی بھی ہے، خاندان بے نمازی بھی ہے، اس کے باوجود اسے دنیا دے رہا ہے۔ اگر تم دیکھو تو ہم کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا کرم ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے بڑا ماشاءاللہ کاروبار میرا بڑا وسیع ہے، تجارت میری بڑی وسیع ہے۔ جب تم دیکھو کہ ایک بندہ بے نمازی، خاندانی سسٹم کے اندر اسلام کی بغاوت ہے، نظام گھر کا پورا ٹوٹا ہوا، تمام قسم کی زندگی کے اصول یورپ کی نقالی پہ مشتمل، میڈیسن وہاں کی، کھانے وہاں کے، برانڈ وہاں کے، سیاحت وہاں کی، نیشنلٹی وہاں کی، عزت کی بات بھی کرتے ہیں تو ان کے بارے، یہ ذہنی غلامی کا حال ہے۔ اور جب تم دیکھو کہ ایک بندہ اس کے اندر معصیت ہے، نافرمانی ہے، اسلام کے خلاف کھڑا ہے، خاندانی سسٹم کے اندر اسلامی روایات کی کوئی اہمیت نہیں، اذا رأیتم، جب تم دیکھو اللہ یؤتی العبد من الدنیا علی معاصی ما یحب فإنما هو استدراج، تو سمجھو اللہ نے اس بندے کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے، یہ سمجھ رہا ہے اللہ مجھ پہ راضی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کی طرف سے ایک فرمان ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ کا قانون استدراج کیا ہے؟ اللہ کا قانون استدراج یہ ہے کہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں صحیح ہوں، اللہ کی قسم یہ عذاب کی وہ شکل ہے جس کا ذکر کر کے صحابہ رویا کرتے تھے۔ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں ٹھیک ہوں، اللہ اس کے دل میں ڈال دیتے تو ٹھیک ہے۔ استدراج، اللہ غصے میں آ کے اسے دھوکے میں رکھتے ہیں۔ دیکھنے والا پل سمجھتا ہے، حقیقتاً وہ کھڈا ہوتا ہے، دوزخ کی کھائی ہوتی ہے۔ بندے شیشہ سمجھتے ہیں، حقیقتاً پانی ہوتا ہے۔ بندے چھت سمجھتے ہیں، بادل سمجھتے ہیں، حقیقتاً اس بدلی کے ٹکڑے میں عذاب ہوتا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ دھوکے میں رکھ کے اسے وہاں لا کے پھنسا دیتا ہے کہ بچنا ممکن نہیں رہتا۔ عجیب حالت ہے۔ ہم فقیروں سے کتنے دنیا داروں کی یہ بحث ہوئی، میرے کانوں کو وہ جملے یاد ہیں، بھئی اگر اللہ تم پہ راضی ہے تو تمہارے پاس روپیہ کیوں نہیں؟ او بھئی اللہ کی قسم روپیہ رب کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ جب تم دیکھو اللہ کسی بندے کو دنیا دار ہونے کے باوجود بھی آزما رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ پہ اللہ کا کرم ہے، وہ ٹھیک سمجھ رہا ہے، اللہ نے اسے دھوکے میں مبتلا کیا ہوا۔ ہمارے سسٹم میں برائی نہیں۔ ابن خلدون نے لکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا، ایک شہر میں گیا، جب شہر میں گیا تو اس کے ساتھ گاؤں کے 4-5 ساتھی تھے، شہر کی عورتوں کو بڑی کھلی بات کرتے اس نے پایا، تو یہ پنڈ والوں کو اس نے دیکھا کہ پنڈ والے اس سے ذرا جھجک رہے ہیں۔ اس نے اس وقت پنڈ اور شہر، بادیہ، مدنیت، بادویت، اس کے 2 اصول لکھے تھے مقدمہ ابن خلدون میں کہ جب یہ پینڈو لوگ شہروں میں آئیں گے تو ان کی عورتیں بھی دلیر ہو جائیں گی اور جس چیز کو یہ برائی سمجھ رہے ہیں یہ برائی نہیں رہے گی۔ جس طرح آج ہم فیصل آباد کی سڑکوں پہ، لاہور کی سڑکوں پہ کسی ہاسپٹل میں نرسوں کو، یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، جس شکل میں دیکھ لیتے ہیں، کائنات کے رب کی قسم، بیت اللہ کے رب کی قسم، اللہ کی غیرت کی قسم، قرون اولا میں اسلاف نے تنہائیوں میں بھی اپنی بیویوں کو شاید اس طرح نہیں دیکھا ہوگا۔ کون سا عزم ہے جو ظاہر نہیں کر دیا گیا؟ علماء کے گھر کی بھی یہی حالت، مسجدوں کے ذمہ داران کے گھر کی بھی یہی حالت، اور کہتے ہیں کہ ہم پہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، چونکہ تمہارے پاس نہیں ہے اس لیے تم یہ بات کر رہے ہو۔ یہ عجیب فلسفہ ہے ہمیں چپ کروانے۔ صحابہ اکرام اس اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کرتے تو روتے، پھر صحابہ یہ حدیث نقل کر کے آیت پڑھا کرتے تھے، حتی فلما نسوا ما ذکروا بہ، اللہ جب عذاب لاتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ قرآن میں جن چیزوں کی نصیحتیں کی گئی ہیں قوم ان نصیحتوں کو بھول جاتی ہے۔ جس کام کو کرنے کا کہا گیا ہے قوم اس کام کو بھول جاتی ہے۔ اچھا
اچھے خاصے ہیں ماشاءاللہ. ہم کہتے ہیں یار بچوں کو لے کے وہ جی آتے نہیں. حضور نے فرمایا تھا کہ دل کرتا ہے جمعہ کے ممبر پہ کسی اور کو کھڑا کروں, اور جو جمعہ میں سستی کر رہا ہے میں محمد جا کے اس کا گھر جلا دوں. جلاتا اس لیے نہیں کہ بچوں اور عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے. پھر فرمایا عام نماز میں کہ دل کرتا ہے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں. اور میرے بھائیوں یہ بات لکھنا, نوٹ کرنا, یہ نہ ڈراوا ہے نہ کسی قسم کی بد دعا ہے. میں پیشین گوئی کر رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں. قوم غرق ہونے کے قریب ہے, ہم رگڑے جائیں گے سارے. آپ سمجھتے ہیں مودی بیٹھ گیا ہے؟ نہ بھائی, اسرائیل انہیں بیٹھنے دیتا ہے؟ اسرائیل کھل کے سامنے آ گیا. ابھی کل اگر وہ بم پھینک دیتے ہیں ہماری کیا تیاری؟ بھی ہم کیا تیاری کر سکتے ہیں؟ او بھائی نماز تو پڑھنی شروع کر دو, توبہ تو کر لو. او بھائی مانو جس کا لین دین ہے وہ کلیئر کر لو. موبائل نہیں اٹھاتے فراڈیو, اللہ کے ہاں جا کے دینا بہت اوکھا ہے. او معافی مانگ لو. تم نے انڈیا میں بم پھینکنے کی تیاری نہیں کرنی تو بم پڑنے پہ جب موت آنی ہے موت کے بعد کی تیاری تو کر لو. اب تو بم برستے نظر آ رہے ہیں. احادیث کی پیشین گوئی میں غزہ کا چراغ جو ہی بجھے گا کائنات میں اندھیرے چھائیں گے. وَهُمْ يَنْظُرُونَ يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ, موت کی طرف ہانکے جائیں گے. اور یہ جو غزوہ ہند ہوگا اس کی نشانیاں جو رسول اللہ نے احادیث میں بیان کی ہیں, میں تاریخ کا طالب علم ہوں, میں طالب علم ہونے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس غزوہ ہند کی تیاری کا آغاز فرما دیا تھا. لیکن یہ ہونا اس وقت ہے جب یہود کا غلبہ ہو جائے گا فلسطین پہ, غزہ پہ, اور یہ قیامت کے قریب ہوگا جب دجال کے نظام کا ظہور ہو جائے گا. دجال کے نظام کا ظہور ہے, سسٹم اس کے ہاتھ میں, کرنسی اس کے ہاتھ میں, میڈیا اس کے ہاتھ میں, سچ اس کے ہاتھ میں, جھوٹ اس کے ہاتھ میں. پوری دنیا کا مشکل کشا کون بنا ہوا ہے آپ بتائیے؟ ادھر سے جنگ لگی ہے, اسرائیل میدان میں آیا ہے, اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں IMF تیرا ہی آسرا. عرب ممالک بھی IMF کے ذریعے سے پاکستان کو پیسے دیتے ہیں, ڈائریکٹ نہیں دیتے. فلما نسوا ما ذکروا بہ, توجہ, قرآن و حدیث میں ہم جب حضور کی باتیں, ہماری باتیں لوگوں کو پہنچتی ہیں, جب وہ توجہ نہیں دیتے تو ہم ان کو یہ باتیں, یہ نصیحتیں بھلا دیتے ہیں. ہماری کسی بات کی طرف وہ دھیان نہیں دیتے. قرآن کس کے پاس نہیں ہے؟ کس کی رسائی قرآن پاک کی طرف نہیں؟ ہمارے یہاں حاجی سعید صاحب نے بارہا کہا یار پڑھ لو ترجمہ. ملک امتیاز صاحب تھے, اللہ تعالیٰ قبر روشن فرمائے, ایک ایک بندے کے لیے یہ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہتے, کہاں نہیں پہنچا, کوئی توجہ ہی نہیں. قرآن کو ضرورت ہی نہیں سمجھ رہے. یہ قیامت کب آنی اور بربادی کب آنی؟ کسی ٹیچر کا مسئلہ سمجھ نہ آئے, پتا ہو کہ یہ سوال آنا ہے پیپر میں اور اس نمبروں پہ میرے داخلے کی بنیاد ہے, MBBS میں میرا داخلہ اس کے سوال پہ ہوگا, سوال سمجھ نہ آئے راتے جاگے گے. قرآن کے سوال سمجھ نہیں آ رہے, آخرت میں پوچھا جائے گا, کوئی دھیان نہیں, کوئی توجہ نہیں. اللہ جب قوموں کو غرق کرتے, تیسری بڑی نشانی نسو, آیت ہے قرآن کی, نسو ما ذکروا بہ, جن چیزوں کے ساتھ نصیحتیں کی جاتی ہیں یہ قوم ان کو بلا دیتی ہے. اور پھر اللہ کیا کرتا ہے, توجہ, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, جو ہی وہ قرآن کو, حدیث کو, اللہ کی بات کو اگنور کرتے ہیں تو اللہ پھر ان پہ خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے. توجہ فرمائیے, اللہ کے انتقام کی شکل کو ملاحظہ کیجئے کہ جب لوگ اللہ کی بات کو اگنور کرتے ہیں تو اللہ نتیجتاً کیا کرتا ہے؟ عذاب بھیجتا نہیں. عذاب بھیجنے سے پہلے اللہ مزید اپنے سے دور کرنے کے لیے استدراج, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, اللہ ہر چیز کے دروازے اس پہ کھول دیتا ہے. کب؟ نسو ما ذکروا بہ, جب اللہ کی باتوں کو وہ پسے پشت ڈال دیتا ہے, بلا دیتا ہے. آپ کہتے ہیں یار میں نے کام کہا تھا, بندہ آگے سے کہتا تھا میں بھول گیا. آپ کہتے ہیں یار بڑا غیر سنجیدہ ہے, میرے اتنے اہم پیغام کو آپ نے یاد نہیں رکھا. پھر آپ کہتے ہیں, وہ کہتا ہے کل کروں گا, آپ پھر کہتے ہیں بیوی کر دیا کام, وہ کہتا ہے میں بھول گیا. پھر آپ کہتے ہیں, وہ کہتا ہے میں بھول گیا. کھا کے اللہ کا, پی کے اللہ کا, زندگی اللہ کی, نظام اللہ کا, اسے بلا دیا.
اللہ ان بلانے والوں کے لیے کیا کرے گا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ ہر قسم کے دروازے کھول دے گا، کھلے ہوئے ہیں، ہر چیز ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اتنا کچھ فرعون کے پاس نہیں تھا خدا ہو کر کے جو اس دور میں ایک رکشے والے کے پاس ہے، لیکن چونکہ خواہشات بڑی ہیں اس لیے ہر بندہ مروں مروں کر رہا ہے۔ اور جب ہمیں بلا دیتے ہیں ہم ان پہ آسودگیوں، آسائشوں، مختلف قسم کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور پھر وہ ان نعموں میں فتحنا حتی اذا فرحوا، وہ ان نعمتوں میں بیٹھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، راتیں بھی کھانے کے لیے جاگتے ہیں۔ امام مجاہد نے، بہت سارے اسلاف نے لکھا ہے ایاکم والبتنا، جب کسی قوم پہ عذاب آنا ہوتا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کے نوجوان کھانے کے میزوں پہ بڑا اکٹھے ہوں گے، اندازہ کریے کہ کتنی دیر پہلے لکھ دیا گیا، کھانے کے ٹیبلوں پہ بڑا اکٹھا ہوں گے، اوتھے کھانا ہے، ولیمہ ہے، نکاح ہے، شادی ہے، جمعہ ہے، کیا کھلاؤ گے؟ اور فوتگی پہ بھی ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ماں مر گئی ہے، روٹی انہوں نے ستری نہیں کھلائی، لوگ پیٹو بن جائیں گے، راتوں کو جاگیں گے کھانے کے لیے، گھنٹے گھنٹے بیٹھے۔ ایاکم والبتنا، ہمیں ڈرایا گیا تھا پیٹو بننے سے باز آ جاؤ، اور اللہ کے عذاب کی یہ نشانی ہے کہ اللہ روپیہ پیسہ دے گا، اسے ضائع کرنے کی جگہ نہیں ملے گی، پھر یہ ڈشوں پہ اڑایا جائے گا، عیاشیوں پہ اڑایا جائے گا، سیر و تفریح پہ اڑایا جائے گا، اور پھر اڑانے کی جگہ نہیں ملے گی، ناجائز پھر کریٹ کیے جائیں گے ایونٹ، پھر ان پہ اڑایا جائے گا۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، پھر ہم نے جو دیا تھا اس میں خوش ہو گئے کہ بھئی ساڈے تے اللہ راضی ہے، اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں پکڑ لیتا۔ فحق علیہ القول، یہاں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ان پہ سچ ہو جاتی ہیں۔ اخذناہم بغتہ، ہم اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، تو وہ پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہاتھ ملنے کی نوبت کب آئے گی یہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے بتا دیا۔ اس سے بڑھ کے اللہ مجھے آپ پہ مہربانی اور کیا کرے کہ جب قوموں نے ہاتھ ملنے ہیں، ہمارا عذاب آنا ہے، تو یہ کیفیت ہوگی، یہ کیفیت ہے۔ میں آپ کو نصیحت کروں گا، بات نوٹ کر لیں، جمعے کا ٹائم پورا ہوا، تکلفات سے نکل آئیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، شادی حال کے اندر فحاشی کے کلچر کا بائیکاٹ کر دیں، خدا کا واسطہ ہے، غرق ہونے کے قریب ہیں ہم۔ بڑے سے بڑا مہمان آئے، حضور کی سنت سے باہر نہ نکلو، بس ایک ڈش، کوئی آپ کا خدا نہیں ہے، کسی کو سر پہ سوار نہ کرو، اللہ نے پیسہ دے دیا ہے، کسی مقصد پہ لگا جاؤ تاکہ آخرت کی آپ کی منزلیں اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ برانڈوں سے نکلو، یہ سوٹوں پہ پیسہ ضائع کرنے سے نکلو، جوتوں سے نکلو، توبہ کرو، موبائل کے استعمال سے نکلو، میرے نوجوانوں تنہائیوں کو پاک کر لو۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ قوم دن کو نیکیاں کرتی ہے، راتوں کو برائیاں کرتی۔ ماں باپ کے نافرمانوں، ماں باپ کو راضی کر لو، مسجدوں کے باغی بھائی، دور بھاگنے والے قریب آئیں، بے نمازی نماز پڑھیں، سود سے توبہ کرو، سودی اکاؤنٹ سے نکلو، دین کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ۔ جتنا فتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت تم میں ہے اتنا اسلام کی طرف آؤ۔ بیٹیوں کو پردے کا، حیا کا کلچر سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سورۃ نور پڑھاؤ۔ موبائل نے اجاڑ دیا ہے، فحاشی اور ریانی کے اڈے اس موبائل میں ہر بندے کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر ہم روٹی کھاتے ہیں اس کے اثرات جسم پہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس کے اثرات کیوں نہیں ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھتے فحاشی سے نہیں رکتے، اور مرنے کا مقام یہ ہے کہ فحاشی کو فحاشی سمجھتے بھی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نوجوان مردوں کو ڈوڑے نکالنے سے منع کیا تھا، فرمایا ایسے نوجوان کا لباس ساتر نہیں ہے جس سے اس کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوں، مردوں کو کہا تھا، مردوں کو کہا تھا۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستو، یہ میری جو بات ہے جو آپ تک پہنچی ہے صرف اس غرض سے ہے کہ میرا بھائی اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات سے رہنمائی لینا چاہتا ہے، تو وہ کوشش کر لے نقصان سے بچنے کی، اللہ انشاءاللہ اسے بچا لیں گے۔ کہ داڑیاں نہیں ہیں، داڑھی رکھو۔ جن کے ماں باپ چلے گئے وہ مسجدوں میں نہیں آتے تھے، ان کی اولاد آئے، ماں باپ کی جگہ معافی مانگے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تباہی کی ساری نشانیاں پوری ہوئی ہیں۔
جمعے میں تاخیر نہ کرو، جمعے میں جانے کے بعد تبصرے نہ کرو، فلاں خطیب اچھا، فلاں یہ فلاں وہ۔ کیا ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہم خطیبوں کو جانچیں؟ ہمارے پاس یہ معیار ہے، کسوٹی ہے؟ کیا آپ بتا سکتے میں اگر یہ نکال کے دوں یہ برانڈ کا اصل موبائل ہے کہ نقل؟ آپ نہیں بتا سکتے، آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ ہمارا کام بر وقت آنا ہے، خیر کے کام کرو۔ اگر کوئی خاندان میں غریب ہے اسے سپورٹ کرو، قربانی آ رہی ہے، قربانی کے ذریعے سے غریبوں کا فائدہ کرو۔ 20 سال ہو گئے ملازم آپ کے کام کر رہے ہیں، آپ کو توفیق نہیں ہوئی قربانی لے کے دینے کی۔ رسول اللہ کی سنت ہے، حضور غریبوں کو قربانی خرید کے لے کے دیتے تھے۔ عجیب فلسفہ ہے وہ جی میری طرف سے ہوگی اور یہ چھوڑ، رسول اللہ دیتے تھے، لے کے دے، خرید کے دے۔ اپنے گھر کے دروازے پہ 70 جانور کرنے سے بہتر ہے 30 اپنے دروازے پہ کر، 40 دوسروں کے دروازے تک پہنچا۔ رب تجھ پہ راضی ہو، اللہ کو راضی کرنے کا کوئی موقع جانے نہ دے۔ یہ ذی الحجہ کے ایام آ رہے ہیں، کوشش کر جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے 9 کے 9 روزے رکھ۔ صحابہ نے رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، امہات المومنین نے رکھے۔ کوشش کرو، اللہ جہنم کی گرمی سے محفوظ کریں گے۔ جگہ جگہ پانی کی سبیلیں لگاؤ اللہ کے نام کی، اللہ مشکل کشا کے، اللہ رب العالمین کے نام کی۔ جگہ جگہ کولر لگا دو، جگہ جگہ پانی کی سبیلیں لگاؤ۔ گرمی میں نیکی کرنے کا، جہنم سے بچنے کا موقع ہے۔ اگر دنیا غرق ہوتی ہے اس کے مٹنے سے پہلے پلو میں کچھ تو ہونا چاہیے جو اللہ کے سامنے پیش کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی کنجی بنا دے۔ میرے ساتھ دعا مانگ جو حضور کو اللہ نے خواب میں سکھائی تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ یہ بندہ اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کی نشانی یہ ہوگی وہ نماز کا بڑا پابند ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابہ نے پوچھا تھا حضور کیا ہم اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں؟ توجہ، احادیث میں منع ہے یہ کہنا اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ یہ اللہ سے اللہ کے چہرے کی دیدار کی بھیک مانگنا یہ جائز ہے، لیکن اللہ کو اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کے یہ کہنا اسألک بعزتک التی لا ترام، اللہ میں تجھے تیرے چہرے کی عزت کا واسطہ دے کے تجھ سے یہ کہتا ہوں ساری کائنات سونے کی بھر دے، یہ منع ہے۔ اللہ کا چہرہ اونچا ہے، دنیا حقیر ہے، اس ذات کے چہرے کا واسطہ دے کے اسے دنیا نہیں مانگتے۔ حضور نے فرمایا مانگو، لیکن اللہ کے چہرے کا واسطہ دیے بغیر مانگو۔ ویسے کہو اللہ میرے گھر کے حالات ٹھیک کر دے، اللہ میرے معاملات ٹھیک کر دے، لیکن اللہ کا چہرہ، اس کی زیارت، اس کی عزت اتنی اونچی ہے کہ اس کا نام لے کے اس سے جنت کی بھیک مانگو۔ اللہ میں تجھے تیرے چہرے کی عزت کا واسطہ دے کے تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، جنت الفردوس کی بھیک مانگتا ہوں، جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے صحابہ تم اللہ کی زیارت کرو گے تو اگر تم چاہتے ہو تو پھر فجر کی نماز اور عصر کی نماز یہ نہ رہنے پائے۔ صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا میرا امتی ایک عصر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس دن کی 2 عصریں اس کے کھاتے میں لکھتا ہے۔ اگر ایک نماز 27 درجے تک پہنچی تو کتنی لکھی گئی؟ 2۔ 29 درجے تک ایک پہنچی تو کتنی لکھی؟ 2۔ اور ایک عصر کی نماز رہتی ہے تو اس کی 2 عصر کی نمازیں رہ جاتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی زیارت ہو تو پھر تم عصر کا اہتمام کرو، تم فجر کا اہتمام کرو۔ منافقت سے بچنا چاہتے ہو تو تم فجر کا اہتمام کرو، عشاء کا اہتمام کرو۔ اللہ روزانہ دوپہر کے وقت حدیث میں آتا ہے آسمان سے برکت کا دروازہ کھولتا ہے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ گھڑی ظہر سے پہلے کی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لمحے آسمان سے برکت کا دروازہ کھلتا ہے، جو اس وقت 4 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے یہ خیر اس کو بھی مل جاتی ہے۔ اللہ کے چہرے کی زیارت کے لیے نماز کا اہتمام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونگ کے اندر اللہ کی زیارت کی تو اس وقت وہ اونگ جب رسول اللہ کو آئی تو اس وقت بھی رسول اللہ نماز میں تھے، فجر کی سنتوں میں تھے، دوران نماز اونگ آئی، اس اونگ میں اللہ کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک دعا سکھائی، اے میرے محمد قل، یہ پڑھا کر، یہ کہا کر، کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک، یہاں اسی ہمارے جامعہ میں نے جمعہ بھی پڑھا ہے اس موضوع پہ پورا، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ مجھے خیر کی کنجی بنا دے۔
میرے بھائی انسانوں میں بھی شر ہوتا ہے، اپنا شر خود کو بھی نقصان دے دیتا ہے. اس لیے حضور خطبے میں کہا کرتے تھے نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اگر میں آپ کا نقصان کر سکتا ہوں تو میں اپنا نقصان خود بھی کر سکتا ہوں. اپنے نفس سے شر کی پناہ مانگنی اور اللہ سے کہنا اللہ مجھے خیر کی کنجی کر دے. توجہ کیجئے، انشاءاللہ خیر کے کام کرنے، انشاءاللہ خیر کے کام کرنے، انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کرنا، یورپ کلچر کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کرنی، اس فیشن کا، اس تہذیب کا انشاءاللہ بائیکاٹ کرنا ہے، اسلامائزیشن، اسلام کی طرف آنا ہے. اگر سود کی طرف کوئی بھائی ہے تو اسے روکنا انشاءاللہ. مقروض کو قرض سود پہ نہیں دینا. مارکیٹ میں اگر کوئی تاجر سود پہ پیسے دیتا ہے آپ نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، اللہ آپ کی کوششوں کو رنگ لگائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے آپ کے بچے یورپ میں ہیں، اتنا بھی سر پہ سوار نہ کرو، ان کی نماز کی خبرگیری کرو، ان کی بچوں کے فیوچر کی خبرگیری کرو. میں جب عمرے پہ گیا پچھلے سال تو وہاں یورپ سے بہت سارے لوگ آئے، پاکستان سے بہت سارے لوگ گئے. اللہ کی قسم میں نے پگڑیوں والوں کو، ٹوپیوں والوں کو، داڑھی والوں کو، تہجد گزاروں کو روتے ہوئے دیکھا جو کہہ رہے تھے کہ اس نظام نے ہماری اولادیں چھین لی ہم سے، اس سسٹم نے. ہمارے کشمیر کے ایک شیخ صاحب تھے، سب کچھ تھا وہاں، وہ بہت بڑی فیکلٹی تھی، اس کے ذمہ دار تھے. وہ پاکستان واپس آ گئے، کہنے لگے کہ اولاد کا جب جنازہ نکل گیا تو میں واپس آ گیا، بچوں کو لے آیا تاکہ پوتے بچ جائیں. اپنی اولاد کو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچانا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. میرے ساتھ وعدہ کرو فجر کی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے خرچ کرنے کا اس لیے کہا بخل ختم ہو، اور بخل کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتا. اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے پروجیکٹ خود ڈھونڈو، خود ڈھونڈو. انشاءاللہ اللہ آپ کو خیر کی جگہیں دے دیں گے جہاں آپ لگائیں گے. اللہ میں نے جو کہا آپ نے سنا اسے قبول فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.